اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام۔ اس نے گاڑی نہر کے پل سے کچھ فاصلے پر کھڑی کر دی، پھر ڈگی سے ایک بوری اور رسی نکالی۔ وہ بوری کو کھینچتے ہوئے اس پل کی طرف بڑھتا رہا۔ پاس سے گزرنے والے کچھ راہگیروں نے اسے دیکھا مگر وہ رکے نہیں۔ اوپر پہنچ کر اس نے اپنی شرٹ اتار کر نہر میں پھینک دی۔ چند لمحوں میں اس کی شرٹ بہتے پانی کے ساتھ غائب ہو چکی تھی۔ ڈارک بلو کلر کی تنگ جینس میں اس کا لمبا قد اور خوبصورت جسم بہت نمایاں تھا۔ اس وقت اس شخص کی آنکھوں میں کوئی ایسا تاثر تھا جسے پڑھنا دوسرے کسی بھی شخص کے لیے ناممکن تھا۔ اس کی عمر 19-20 سال ہوگی مگر اس کے قد و قامت اور حلیے نے اس کی عمر کو جیسے بڑھا دیا تھا۔ اس نے رسی پل سے نیچے نہر میں لٹکانی شروع کر دی۔ جب رسی کا سرا پانی میں غائب ہو گیا تو اس نے رسی کا دوسرا سرا بوری کے منہ پر لپیٹ کر سختی سے گرہیں لگانی شروع کر دیں اور اس وقت تک لگاتا رہا جب تک کوئل ختم نہیں ہو گیا۔ پھر پانی میں پڑا سرا واپس کھینچ کر اس نے اندازے سے 3 فٹ کے قریب رسی چھوڑی اور اپنے دونوں پیر ساتھ جوڑتے ہوئے اس نے پیروں کے گرد رسی کو بہت مضبوطی کے ساتھ 2-3 بل دیے اور گرہ لگا دی۔ اب اس 3 فٹ کے ٹکڑے کے سرے پر بڑی مہارت کے ساتھ اس نے 2 پھندے بنائے، پھر اچک کر پل کی منڈیر پر بیٹھ گیا۔ اپنا دایاں ہاتھ کمر کے پیچھے لے جاتے ہوئے اس نے بائیں ہاتھ کے ساتھ پہلے پھندے میں سے دایاں ہاتھ گزارا اور پھر بائیں ہاتھ کے ساتھ اس نے وہ پھندا کھینچ کر کس دیا۔ اس کے بعد اس نے کمر کے پیچھے دائیں ہاتھ کے ساتھ دوسرے پھندے میں سے بایاں ہاتھ گزارا اور دائیں ہاتھ سے اسے کس دیا۔ اس کے چہرے پر اطمینان بھری مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ ایک گہرا سانس لیتے ہوئے اس نے پشت کے بل خود کو منڈیر سے نیچے گرا دیا۔ ایک جھٹکے کے ساتھ اس کا سر پانی سے ٹکرایا اور کم تک کا حصہ پانی میں ڈوب گیا۔ پھر رسی ختم ہو گئی۔ اب وہ اسی طرح لٹکا ہوا تھا کہ اس کے بازو پشت پر بندھے ہوئے تھے اور کمر تک کا دھڑ پانی کے اندر تھا۔ بوری میں موجود وزن یقیناً اس کے وزن سے زیادہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ بوری اس کے ساتھ نیچے نہیں آئی۔ وہ اسی طرح لٹک گیا۔ اس نے اپنا سانس روکا ہوا تھا۔ پانی کے اندر اپنا سر جاتے ہی اس نے آنکھیں کھولی رکھنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ پانی گدلا تھا اور اس میں موجود مٹی اس کی آنکھوں میں چبھنے لگی۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے پھیپھڑے اب جیسے پھٹنے لگے تھے۔ اس نے یکدم سانس لینے کی کوشش کی اور پانی منہ اور ناک سے اس کے جسم کے اندر داخل ہونے لگا۔ وہ اب بری طرح پھڑپھڑا رہا تھا مگر نہ وہ اپنے بازوؤں کو استعمال کر کے خود کو سطح پر لا سکتا تھا اور نہ ہی اپنے جسم کو اٹھا سکتا تھا۔ اس کے جسم کی پھڑپھڑاہٹ آہستہ آہستہ دم توڑ رہی تھی۔ چند لوگوں نے اسے پل سے نیچے گرتے دیکھا اور چیختے ہوئے اس کی طرف بھاگے۔ رسی ابھی تک ہل رہی تھی۔ ان لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں۔ پانی کے نیچے ہونے والی حرکت اب دم توڑ گئی تھی۔ اس کی ٹانگیں اب بالکل بے جان نظر آ رہی تھیں۔ پل پر کھڑے لوگ خوف کے عالم میں اس بے جان وجود کو دیکھ رہے تھے۔ پل پر موجود ہجوم بڑھ رہا تھا۔ نیچے پانی میں موجود وہ وجود ابھی بھی ساکت تھا۔ صرف پانی اسے حرکت دے رہا تھا، کسی پینڈولم کی طرح، آگے پیچھے آگے پیچھے آگے پیچھے۔ اماماں جلدی سے تیار ہو جاؤ، رابعہ نے اپنی الماری سے اپنا ایک سوٹ نکال کر بیڈ پر پھینکتے ہوئے کہا۔ اماماں نے قدرے حیرانی سے اسے دیکھا۔ کس لیے تیار ہو جاؤں؟ بھئی شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں، ساتھ چلو، رابعہ نے اسی تیز رفتاری کے ساتھ استری کا پلنگ نکالتے ہوئے کہا۔ نہیں، مجھے کہیں نہیں جانا، اس نے ایک بار پھر اپنی آنکھوں پر اپنا بازو رکھتے ہوئے کہا۔ وہ اپنے بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ کیا مطلب ہے مجھے کہیں نہیں جانا؟ تم سے پوچھ کون رہا ہے؟ تمہیں بتا رہے ہیں، رابعہ نے اسی لہجے میں کہا۔ اور میں نے بتا دیا ہے میں کہیں نہیں جا رہی، اس نے آنکھوں سے بازو ہٹائے بغیر کہا۔ زینب بھی چل رہی ہے ہمارے ساتھ، پورا گروپ جا رہا ہے، فلم بھی دیکھیں گے واپسی پر، رابعہ نے پورا پروگرام بتاتے ہوئے کہا۔ اماماں نے ایک لہجے کے لیے اپنی آنکھوں سے بازو ہٹا کر اسے دیکھا۔
زینب بھی جا رہی ہے؟ ہاں، زینب کو ہم راستے سے پک کریں گے۔ امامہ کسی سوچ میں ڈوب گئی۔ تم بہت ڈل ہوتی جا رہی ہو امامہ، رابعہ نے قدرے ناراضی کے ساتھ تبصرہ کیا۔ ہمارے ساتھ کہیں آنا جانا ہی چھوڑ دیا ہے تم نے۔ آخر ہوتا کیا چاہ رہا ہے تمہیں؟ کچھ نہیں، بس میں آج کچھ تھکی ہوئی ہوں، اس لیے سونا چاہ رہی ہوں، امامہ نے بازو ہٹا کر اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر بعد جویریہ بھی اندر آ گئی اور وہ بھی اسے ساتھ چلنے کے لیے مجبور کرتی رہی، مگر امامہ کی زبان پر ایک ہی رٹ تھی، نہیں مجھے نہیں سونا ہے، میں بہت تھک گئی ہوں۔ وہ مجبوراً اسے برا بھلا کہتے ہوئے وہاں سے چلی گئیں۔ رستے سے انہوں نے زینب کو اس کے گھر سے پک کیا اور زینب کو پک کرتے ہوئے جویریہ کو یاد آیا کہ اس کے بیگ کے اندر اس کا والیٹ نہیں ہے، وہ اسے ہاسٹل میں ہی چھوڑ آئی تھی۔ واپس ہاسٹل چلتے ہیں، وہاں سے والیٹ لے کر پھر بازار چلیں گے۔ جویریہ کے کہنے پر وہ لوگ دوبارہ ہاسٹل چلی گئیں، مگر وہاں آ کر انہیں حیرانی کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ کمرے کے دروازے پر تالا لگا ہوا تھا۔ یہ امامہ کہاں ہے؟ رابعہ نے حیرانی سے کہا۔ پتہ نہیں، کمرہ لاک کر کے اس طرح کہاں جا سکتی ہے؟ وہ تو کہہ رہی تھی کہ اسے سونا ہے، جویریہ نے کہا۔ ہاسٹل میں تو کسی کے روم میں نہیں چلی گئی، رابعہ نے خیال ظاہر کیا۔ وہ دونوں اگلے کئی منٹ ان واقف لڑکیوں کے کمروں میں جاتی رہیں جن سے ان کی ہیلو ہائی تھی، مگر امامہ کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ کہیں ہاسٹل سے باہر تو نہیں گئی؟ رابعہ کو اچانک خیال آیا۔ آؤ وارڈن سے پوچھ لیتے ہیں، جویریہ نے کہا۔ وہ دونوں وارڈن کے پاس چلی آئیں۔ ہاں، امامہ ابھی کچھ دیر پہلے باہر گئی ہے، وارڈن نے ان کی انکوائری پر بتایا۔ جویریہ اور رابعہ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگیں۔ وہ کہہ رہی تھی شام کو آئے گی، وارڈن نے انہیں مزید بتایا۔ وہ دونوں وارڈن کے کمرے سے نکل آئیں۔ یہ گئی کہاں ہے؟ ہمارے ساتھ تو جانے سے انکار کر دیا تھا کہ اسے سونا ہے، اور وہ تھکی ہوئی ہے اور اس کی طبیعت خراب ہے، اور اب اس طرح غائب ہو گئی، رابعہ نے الجھے ہوئے انداز میں کہا۔ رات کو وہ قدرے لیٹ واپس آئی، اور جس وقت وہ واپس آئی امامہ کمرے میں موجود تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے ان دونوں کا استقبال کیا۔ لگتا ہے خاصی شاپنگ ہوئی ہے آج، اس نے ان دونوں کے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے شاپرز کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ان دونوں نے اس کی بات کے جواب میں کچھ نہیں کہا، بس شاپرز رکھ کر اسے دیکھنے لگیں۔ تم کہاں گئی ہوئی تھیں؟ جویریہ نے اس سے پوچھا۔ امامہ کو جیسے ایک جھٹکا لگا۔ میں اپنا والیٹ لینے واپس آئی تھی تو تم یہاں نہیں تھیں، کمرہ لاکڈ تھا، جویریہ نے اسی انداز میں کہا۔ میں تم لوگوں کے پیچھے گئی تھی۔ کیا مطلب؟ جویریہ نے کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں کہا۔ تمہارے نکلنے کے بعد میرا رد عمل بدل گیا تھا۔ میں یہاں سے زینب کی طرف گئی کیونکہ تم لوگوں کو اسے پک کرنا تھا، مگر اس کے چوکیدار نے بتایا کہ تم لوگ پہلے ہی وہاں سے نکل گئے ہو۔ پھر میں وہاں سے واپس آ گئی، بس رستے میں کچھ کتابیں لی تھیں میں نے، امامہ نے کہا۔ دیکھا، تم سے پہلے کہا تھا کہ ہمارے ساتھ چلو، مگر اس وقت تم نے فوراً انکار کر دیا، بعد میں بے وقوفوں کی طرح پیچھے چل پڑیں۔ ہم لوگ تو مشکوک ہو گئے تھے تمہارے بارے میں، رابعہ نے کچھ اطمینان سے ایک شاپر کھولتے ہوئے کہا۔ امامہ نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ صرف مسکراتے ہوئے ان دونوں کو دیکھتی رہی۔ وہ دونوں اب اپنے شاپر کھولتے ہوئے خریدی ہوئی چیزیں اسے دکھا رہی تھیں۔ اگر آپ ناظرین کرام کو ہماری ویڈیوز اچھی لگیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ہماری ویڈیوز کو ضرور لائک کیجیے گا، تاکہ آپ کا اور ہمارا تعلق اسی طرح جڑا رہے۔